وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، صدق اللہ العلی العظیم۔ الف لام را یہ اس کتاب کی آیت ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ اسے ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو عربی زبان میں تاکہ تم اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ قرآن مجید کا مخاطب انسان ہے۔ انسان قرآن مجید سے محبت کرتا ہے، اس کو مقدس کتاب سمجھتا ہے، اور اس کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے ہر مسلمان ایمان والے کے دل میں اس سے خاص محبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید چونکہ عربی زبان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا عربی زبان میں، یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین انسان کو کیا پیغام دیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم زبان کو سمجھتے ہیں، زبان کو سیکھتے ہیں، سیکھنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے۔ سمجھ کر پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو تفہیم کے ساتھ پڑھنے کے لیے قرآن فہمی کی بہت ساری کلاسز بھی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کی کلاسز بھی شروع کروائی ہیں اور لوگ انجام دے بھی رہی ہیں۔ ہماری بہنیں بھی بڑی تعداد میں اسے سیکھ رہی ہیں۔ کچھ لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھتی ہیں، کچھ بامحاورہ ترجمے کے ساتھ سیکھتی ہیں، کچھ ایسی بہنیں بھی ہیں جو قرآن مجید کے لیے خاص طور پر عربی زبان کو سیکھنے پر اپنی زندگی کا بڑا حصہ لگا دیتی ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت ہی مثبت اپروچ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں جہاں پہلے صرف قرآن مجید کو تلاوت کرنے کے طور پر بچیوں کو پڑھا دیا جاتا تھا، وہاں اب ایک رجحان میڈیا کے اپروچ کی وجہ سے بڑھا ہے کہ قرآن فہمی کی کلاسز زوم پر اور کسی اور ذریعے سے چل رہی ہیں۔ جو بات یہاں توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو جب انسان سمجھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصارت کے ساتھ ساتھ اسے بصیرت عطا کرتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے جب عمل کی نیت سے پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ جو بہنیں قرآن مجید کو تفہیمی کورس کے ذریعے سے، قرآن فہمی کورس کے ذریعے سے پڑھ رہی ہیں، انہیں خصوصاً اس بات کا خیال لازماً رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فضیلت کے طور پر یا پھر بہت زیادہ تقدس کے طور پر پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے حرکی پہلو کو متاثر نہ کریں۔ جیسے ایک بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لفظی ترجمہ ہمیں آ رہا ہے، یہ خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس میں تدبر، تفکر اور غور و فکر کا جو مرحلہ ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں آ پاتا ہے، اور ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی کافی ہے، یہ ہمیں آ چکا ہے۔ اور پھر یہ اگر پڑھ بھی لیں تو انہی آیتوں کا سلیکشن کرتے ہیں جو آیتیں صرف فضیلت سے متعلق یا اس کی اہمیت سے متعلق ہے یا کسی گناہ سے ڈرانے کے متعلق ہے، ہم اس کے ہر کے پہلو کو کہیں نہ کہیں متاثر کر دیتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے ہمیں امت وسط کہا ہے، امت وسط ہونے کی حیثیت سے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے بہت سارے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو کہیں نہ کہیں ہم نہیں ادا کر پاتے ہیں، یا ان پر ہمارے فوکس نہیں بن پاتا ہے، یا ہم جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کے قوانین جو بیان کی ہیں ان قوانین کا نفاذ، یا ہماری اپنی ذمہ داریاں، یا اللہ تعالیٰ نے جو ازدواجی تعلقات کے لیے تعین عورتوں سے خطاب کیا ہے وہ چیز، یا حیا کے تعلق سے جو خطاب قرآن مجید فرماتا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اکثر بھلا دیا۔ ہم صرف اور صرف اس کے ان پہلوؤں کو جو صرف اور صرف فضیلت سے متعلق ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں صورت کو پڑھا جائے، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، کہ جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو، یا پھر لفظی ترجمے میں کہیں الجھ جاتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم قرآن مجید کے مختلف تراجم کو بھی دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف تفاسیر کو دیکھیں، پھر یہ سمجھیں کہ قرآن مجید پر جو کام کیا گیا ہے عرصے دراز سے، تو ان آیتوں کی تفاسیر اور ان کے ترجمے میں کیا بات کہی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا مخاطب ہے، اور اس غور و فکر میں ہم مختلف تفاسیر کے ساتھ اس آیت کو، ایک ہی آیت ہو اس کو ہم مختلف تفاسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہوگا یہ کہ وہ آیتیں مزید ہم پر کھلیں گی۔ جو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، ہم نے پہلے تلاوت کی، پھر اس کے بعد ترجمے سے سمجھنے کی کوشش کی، پھر ہم جب اس کے
تفہیم کے طور پر اس کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں، پھر ہم بار بار دیکھتے ہیں، تو اس طرح قرآن مجید انسان پر کھلنے لگتا ہے اور وہ کھلتے کھلتے عمل میں بھی گھلنے لگتا ہے۔ تو کوشش یہ ہو کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنائیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس مہم کے موقع پر رجوع الی القرآن، اس مہم کے موقع پر ہم تمام یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے غور و فکر تدبر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے اور اس کے احکامات پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔